اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کا 8واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ ایک طویل ذکر ہے، لہٰذا آج 67 سے 71 تک ترجمہ اور تشریح پیش کروں گی، سماعت فرمائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کا ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ تو موسیٰ نے کہا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں، یعنی کہ میں جھوٹ بولوں یا مذاق میں بھی جھوٹ بات کہوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر قوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا، یعنی قوم کے لوگوں نے جواب میں کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو، بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر ڈالو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ لیکن یہاں بھی سوال کا جواب مل گیا ہے، ابھی بھی انہوں نے بس نہیں کیا، مزید ان کے سوال جاری ہیں۔ کہنے لگے، قوم کے لوگ کہنے لگے کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ قوم نے پھر کہا، پھر سے ایک اور سوال نکالا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی اس کی کیٹیگری کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ قَالَ انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون۔ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا، جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ بہت سی تھوڑی بہت چیزیں آپ کی یقیناً سمجھ میں آئی ہوں گی۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک طویل ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ہی حکم نہیں دے دیا تھا گائے کی ذبح کرنے کا، یہ بھی دراصل ان کی ایک شرارت کا ہی حصہ ہے۔ ان کی قوم میں ایک شخص کا قتل کر دیا گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ قتل بھی اس کے بھائی نے ہی کیا تھا اور لاش کو ایسے ہی لاوارث کہیں ڈال دیا تھا۔ پھر خود ہی وہ شرارت کرتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا شکایت لے کر۔ اس کے بعد دیگر لوگ اس کے ساتھ لگ گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ یہ ایک محض ان کی شرارت تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی عقل شعور دی ہے کہ وہ خود پتہ کر سکتا ہے کہ کون سا واقعہ کس وجہ سے اور کیوں پیش آیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ مذاق سمجھتے تھے دین کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو، اور انہوں نے اسے ایک مذاق کا نشانہ بنا لیا اس چیز کو، تو جب وہ شرارت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے جواب میں انہیں ایسا گھیرا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو یہ جواب ایسا لگا انہیں کہ یہ کہنے لگے، قوم کے لوگ کہنے لگے، ارے گائے کے ذبح کرنے سے بھلا قاتل کا کیا پتہ لگے گا، گائے تھوڑی نہ بتائے گی کہ قتل کیا کس نے کیا ہے۔
تو انہوں نے قوم کے لوگوں نے اور الٹا مذاق اڑایا اور کہا کہ قالو اتتخذنا ہزوا، کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے نہایت سنجیدگی سے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کیوں ایسے جاہلوں میں سے بنوں کہ میں مذاق میں آپ سے جھوٹ بولوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا، کہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو کہا کہ پہلے تم یہ کرو، اس سے ذبح کرو۔ تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے نئے نئے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ انہوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ دیکھنے میں کیسی ہو، تو اس کا جواب ملا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ رنگ کیسا ہو، تو جواب ملا کہ وہ گہرے اورنج کلر کی ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے اس کی کیٹیگری کیسی ہو، مطلب کس طرح کی ہو؟ تو پھر جواب دیا گیا کہ وہ ایسی ہو کہ جو گھریلو ہو، پالتو ہو، جو جنگل میں کھیتوں میں کام نہ کی کرتی ہو۔ تو لہٰذا انہوں نے سوال پہ سوال پے در پہ کر کے اپنے لیے ایک مشکل کھڑی کر لی۔ ایک ایسی چیز ملنی بڑی مشکل ہو گئی کہ جس کے اندر اتنی شرطیں عائد ہوں، اور یہ شرطیں انہوں نے اپنے پر خود کروائی تھیں، کیونکہ انہیں شروع میں صرف ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ ایسا کر گزرتے اور انہیں پتہ چل جاتا کہ قاتل کون ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا طریقہ یہ ہوا کہ گائے کے ہی ایک حصے کو جو قتل کیا گیا ہے اس کے حصے پر مارا جائے، اور جو قتل کیا گیا ہے وہ اٹھ بیٹھے گا اور وہ خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا طریقہ رکھا تھا، اور اس کے بعد انہیں پتہ بھی چل گیا تھا کہ قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخری اس میں 71 کے آخری حصے میں کہا فَذَبَحُوهَا، اور انہوں نے ذبح تو کر دیا لیکن وہ ایسا کرتے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت ڈرا کرتے تھے کہ ان سے غیر ضروری سوال کیے جائیں۔ وہ اپنی امت کو، اپنے صحابہ اکرام کو کہا کرتے تھے کہ پرانے قومیں اس بات پر تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے غیر ضروری سوال کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت گھر گئیں، کیونکہ جو اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے تو پھر وہ فرض کے دائرے میں ہو جاتا ہے، اور اس کا انکار گویا اللہ کا انکار ہوتا ہے، اور وہ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کہا کرتے تھے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آ جائے اس پر عمل کرو، اور اس میں زیادہ سوال جواب نہ کرو۔ اور یہ آخر تک قیامت تک کے لیے ہے کہ جو چیزیں فرائض میں ڈال دی گئی ہیں، پیش کی گئی ہیں، ان پر عمل کرو، اپنے ذہن اور دل کو سوچ سمجھ کر اس پر عمل کے لیے خود کو راضی کرو۔ زیادہ غیر ضروری سوال جواب میں پڑھ کے انسان راستے سے بھٹکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔